ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو بیت الخلاء جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں، جب آپ کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہو، اذان ہو رہی ہو تب بھی آپ جا سکتے ہیں، اذان نہ ہو رہی ہو تب بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک طبی ضرورت ہے، ایک طبی حاجت ہے جس کو آپ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے، تو اس لیے وہاں بیت الخلاء جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانے کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ بہت سے ٹوٹکے ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بوڑھی خواتین سے، بزرگوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس موقع پہ ایسا کر لیں، اس موقع پہ ایسا کر لیں، تو اس طرح کے ٹوٹکوں کا استعمال کرنا شرعی نقطہ نظر سے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے نظر بد سے بچانے کے لیے، جو اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے ایک صحابی کے حوالے سے، کہ انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ آپ یہ ٹیکا کالا لگا دیں یا کالا تل لگا دیں، نشان لگا دیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اس طرح کا اعتقاد یا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں کالا ٹیکا لگا دوں گا تو یہ فی نفسی ہی مؤثر ہے اور اس کی وجہ سے وہ نظر سے بچ جائے گا، اور نہیں لگاؤں گا تو اس کو ہر حال میں نظر لگ جائے گی۔ اس طرح کے توہمات یا اس طرح کے برے غلط اعتقادات اگر اس کے پیچھے نہ ہوں تو محض ایک ٹوٹکے کے طور پہ کہ بھئی ہمارا ایک تجربہ ہے کہ ہم اگر اس طرح یہ لگا دیتے ہیں، ٹیکا لگا دیتے ہیں، ایسے بچے کو نظر نہیں لگتی، یہ ہمارا ایک تجربہ ہے، تو ٹھیک ہے لگا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے ٹوٹکوں کو خلاف شریعت قرار دے دینا علی الاطلاق یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں اس کے پیچھے غلط اعتقاد ہے تو پھر ٹھیک نہیں۔